ظہر اور عصر میں امام کے پیچھے قرات کریں گے یا نہیں؟ تو یاد رہے کہ چاہے سری نماز ہو یا جہری نماز، یعنی وہ نمازیں جہری نمازیں وہ کہلاتی ہیں کہ جن میں امام صاحب بلند آواز سے قرات کرتے ہیں، جیسے فجر، مغرب اور عشاء، اور سری نمازیں جیسے جن کے اندر آہستہ آواز میں امام صاحب قرات کرتے ہیں، ظہر اور عصر۔ تو چاہے سری نمازی ہوں یا جہری نمازی ہوں، دونوں کے اندر امام کے پیچھے قرات کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ انسان خاموش کھڑا رہے گا، ہاں رکوع سجدے کی تسبیحات وہ انسان ادا کرے گا، لہٰذا ظہر اور عصر میں قرات نہیں کریں گے۔ اور دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ ختم دینے کا طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ اولاً تو ختم دینے کا کوئی خاص طریقہ یہ شریعت کی طرف سے مقرر نہیں ہے، البتہ یعنی جو بھی صورتیں وغیرہ چاہیں انسان پڑھ سکتا ہے اپنی آسانی سے۔ البتہ بعض طریقے ہیں جو بزرگوں سے منقول ہیں، وہ میں ایک طریقہ عرض کر دیتا ہوں۔ بعض جیسے فاتحہ دینے کے طریقے کے حوالے سے رسائل وغیرہ اور کتابیں بھی مل جاتی ہیں، تو ان کے اندر یہ طریقے لکھے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اول و آخر درود شریف پڑھ لیں، اور پھر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ آیت الکرسی، اور آخر میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، تو یہ ختم کا مختصر اور آسان طریقہ ہے۔ تیسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کون سا درود پاک پڑھا جائے؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ کوئی خاص درود پاک تو شریعت کی طرف سے مقرر نہیں ہے کہ یہ درود پاک پڑھیں تو ہی جو ہے وہ قبول ہوگا، اور اگر کوئی اور درود پاک پڑھیں تو وہ قبول نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ درود پاک بے شمار ہیں، جو درود پاک آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ جو درود ابراہیم ہے اس کی بھی فضائل ہیں، درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ نماز کے باہر علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسا درود پاک پڑھنا چاہیے کہ جس کے اندر درود بھی ہو اور سلام بھی ہو، چونکہ جو درود ابراہیم ہے اس کے اندر صرف درود ہے، سلام نہیں ہے۔ تو نماز کے اندر چونکہ ہم جب تشہد پڑھ رہے ہوتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی، تو سلام یہاں پر ہم جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں، اور پھر درود آگے پڑھ لیتے ہیں، تو یوں درود بھی جمع ہو جاتا ہے اور سلام بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن نماز کے باہر صرف درود ابراہیم اگر پڑھیں گے تو اس کے اندر درود ہے، سلام نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی پڑھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ کوئی ایسا درود بھی آپ کو پڑھنا چاہیے کہ جس کے اندر درود بھی ہو اور سلام بھی ہو، جیسے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اندر درود بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ تو الفاظ کے اندر بھی مختصر ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا بالکل پڑھ سکتے ہیں۔